अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 24 सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 77 ता 85 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफ़सीर और शान नज़ूल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक्कुन फइम्मा नुरियन्नका बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका फइलैना युरजऊन। वलक़द अर्सलना रसूलन मिन क़ब्लिका मिनहुम मन कससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक वमा काना लिरसूलिन अन यअतिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि क़ुदिया बिलहक्कि व ख़सिर हुनालिकल मुब्तिलून। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अनआमा लितरकबू मिन्हा व मिन्हा ताकुलून वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ वलितब्लुगू अलैहा हाजतन फ़ी सुदूरिकुम वअलैहा वअलल फुल्की तुहमलून वयुरीकुम आयातिही फ़अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून। अफलम यसीरू फिल अर्दी फयंजुरू कैफ कान आकिबतुल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम कानू अक्सर मिनहुम व अशद्द कुव्वतन व आसारन फिल अर्दी अगना फमा अगना अनहुम मा कानू यक्सिबून। फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्मि वखाक बिहिम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन।
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا. اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا. اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے. پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور باطل والوں کا وہاں خسارہ. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت تھے، اور ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ. تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہوئے، تو ان کی ایمان نے انہیں کام نہ دیا. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے. مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. کفار پر عذاب فرمانے کا. تمہاری وفات سے پہلے انواع عذاب سے مثل بدر میں مارے جانے کے جیسا کہ یہ واقعہ ہوا، اور عذاب شدید میں گرفتار ہونا. اس قرآن میں صراحت کے ساتھ، قرآن شریف میں تفصیلاً و صراحتاً، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی اور معجزات عطا فرمائے، اور ان کی قوموں نے ان سے مجادلہ کیا اور انہیں جھٹلایا. اس پر ان حضرات نے صبر کیا، اور اس تذکرے سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ جس طرح کے واقعات قوم کی طرف سے آپ کو پیش آ رہے ہیں اور جیسی ایذائیں پہنچ رہی ہیں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی حالات گزر چکے ہیں. انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر فرمائیں. کفار پر عذاب نازل کرنے کی بابت رسولوں کے اور ان کی تکذیب کرنے والوں کے درمیان کہ ان کے دودھ اور اون وغیرہ کام میں لاتے ہو اور ان کی نسل سے نفع اٹھاتے ہو، یعنی اپنے سفروں میں اپنے وزنی سامان ان کی پیٹھوں پر لاد کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جاتے ہو. خشکی کے سفروں میں، دریائی سفروں میں جو اس کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی وہ نشانیاں ایسی ظاہر و باہر ہیں
کہ ان کے انکار کی کوئی صورت ہی نہیں۔ تعداد ان کی کثیر تھی اور جسمانی طاقت بھی ان سے زیادہ تھی، یعنی ان کے محل اور عمارتیں وغیرہ۔ معنی یہ ہے کہ اگر یہ لوگ زمین میں سفر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ منکرین متمر دین کا کیا انجام ہوا اور وہ کس طرح ہلاک و برباد ہوئے، اور ان کی تعداد، ان کے زور اور ان کے مال کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے، اور انہوں نے علم انبیاء کی طرف التفات نہ کیا، اس کی تحصیل اور اس سے انتفاع کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ اس کو حقیر جانا، اس کی ہنسی بنائی، اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہل ہیں پسند کرتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب، یعنی جن بتوں کو اس کے سوا پوجتے تھے ان سے بیزار ہوئے۔ یہی ہے کہ نزول عذاب کے وقت ایمان لانا نافع نہیں ہوتا، اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسولوں کے جھٹلانے والوں پر عذاب نازل کرتا ہے، یعنی ان کا گھاٹا اور ٹوٹا اچھی طرح ظاہر ہو گیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر روشن نزول اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ سورۃ المومن بھی اختتام پذیر ہوئی، اس کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر شان نزول کی اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورہ حامیم سجدہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیز ناظرین سے یہ سزا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ کو اور مجھے ایک عظیم موقع ملے ہے، تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ ختم نبوت کے صدقے یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پروگرام کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں، کیونکہ یہ ہمارے اوپر ایک جو ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری کا یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کے اندر حصہ شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔